نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه سبحان الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سبحان اللہ شالا جپنی بلدی بسمینا اتبال کے دیندہ کوئی نہیں سدا جپنے دم دی خیر منا اتھے غال بھنڈیندہ کوئی نہیں جداں تلویں دھڑ دی نکل ونجے تداں یار بچیندہ کوئی نہیں شراز جداں بندہ مر جاوے پچھ یاد کریندہ کوئی نہیں یا رب رحمت دی جھڑی کر دے ول سکھ گئی آس امید ولی پاک رحمت دمی تری کر دے لکھی قسمت میں مسکین دی مولا کہ میری کھوٹی تقدیر کھری کر دے پر بے شک مجرم ہوں تیرا یار دس میں جبری کر دے پر بے شک جملہ بہت بڑا یار آئے ہیں یہ بات تے دی گل نہیں کوئی لوگ یہ بات نہیں کہ نظر رسول ہوئے تے بندے دی عبادت کیا رہے گی نبی پادا غلام آوے 10 منٹ ادھا گھنٹہ نمازہ بھی نہیں پڑھیاں روزے بھی نہیں رکھیاں میرے آقا دی زیارت کی تھی جہادی شہید ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام پوچھتا یا رسول اللہ اگر میں لگا گیا تو فرمایا جنت مل سی جنت کی پہنچ گیا نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا صرف رسول اللہ دی زیارت کی تھی تے لکھاں داتا علی حجویریوں میں ہوں دے ساتھ مقابلے دے بھی نہیں ہو سکتے بہت ودی گل یار پر بے شک مجرم ہوں تیرا میں امتی یار دس میں جبری کر دے میرے کملی والڑیا
میرے مرن تے آ جاویں اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جاویں روح نکل کے ٹر گئی ہے اکھاں پھر وکھلیاں نے مر کے بھی تک دیاں نے وہ ایک جھلک دکھا جاویں تیرے باج جنازے دا بڑا مسئلہ بن جانا تیرے باج جنازے دا لے کے شام تک جنازہ پڑھدا رہاویں جے مدینے والے دی نظر کرم نہ ہوئے تے رب بھی قبول نہیں کردا تیرے باج جنازے دا بڑا مسئلہ بن جانا صفحہ بن کے کھلو گئے نے جنازہ تے پڑھا جاویں پر بے شک مجرم ہوں تیرا امتی یار دس میں جبری کر دے حمد و صلات دے بعد محترم حضرات یہ محفل قرآن خوانی دی ہے رسالہ ثواب دی محفل ہے اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دعاواں مرحوم عبدالرحمن صاحب واسطے قبول فرماوے اللہ پاک انہاں دے بیٹے ناصر صاحب رمضان صاحب منیر صاحب اور جڑے بھی دوست احباب ہیں اللہ پاک صاحب نے صبر بھی دے تے وہ جڑی دعا منگن رب وہ دعاواں بھی قبول فرماوے نبی علیہ السلام دے غلاموں قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے ان دے وچ اللہ پاک نے سارے مسلماناں دا ایک اصول دس دیتا فرمائے تو سکرنا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیتے فیصلہ پکا پختہ فیصلے بدل دے نہیں راندے آج دی عدالتہ نہیں جو بدل دے من رب دا فیصلہ ہے پیسے گھن کے بدل دے من نہیں رب دا فیصلہ ہے ہاں فیصلے بدل دے دے جدہ کوئی سے غریب دوتے کوئی غریب کرم چکرے نبی علیہ السلام دے غلام ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام معاشر دا میدان اللہ دے ایک نیک بندہ ہی اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بندے نو جنت چلائے منو جنت چلائے کے ویندے نے ایک بندہ آندے یا اللہ جنت ویندہ پہ میرا حق دے ونیس میرا حق جو دے منس میرا حق گھنا دے میرا حق گھنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ذرا جنت دکھا دو جنت دے کی جدہ جنت دس گئی ہے اللہ دا نے ایک بندہ دے مولا یہ بڑے سونے مکان نے کس نو مل سکتے ہیں جنتی قیمت دیکھ آہا جنتی قیمت دیکھ جنتی قیمتیں نہیں کہ متھے ٹیکی رہے جنتی قیمتیں نہیں کہ تو بن کے مطلب ہے کہ کسے جگہ دے ہوتے کئی مطلب ہے وڑیا قربانیاں کرے جنتی قیمت دیکھ تو ذرا نال سوچ گنی یار رب تعالیٰ دی جنت اتنی سستی ہے نبی علیہ السلام دے غلام اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ جنوہ دے مولا میرا حق ملنا چاہیے دے رب نے فرمایا ذرا جنت دے مکان دکھا دے بندہ جنت دا مکان دے دیا دے مولا یہ جنت کینوں ملنی ہے یہ کتنی وڈی جنت ہے کیا نبی اندر در جائے کیا ولی اندر در جائے رب نے فرمایا نہیں یہ تتے کو بھی مل سکتی ہے یا اللہ میں کو کی میں ملنی ہے اللہ نے فرمایا تکو مل دی ہے تو وجہ تو مولا کی میں جنت مل سکتی ہے فرمایا جیڑا غریب جنت جمیں بھیجنیا تو آدھے مولا ہندہ حساب میں کڑے کئی میرے نال زیادتی کیتی ہے آج میں تے کو رب آدھا اگر تو انہوں معاف کر دے میں تے جنت تینوں بھی مل سکتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اے جنت ہی میں نہیں ملتی ہیں میں بڑیاں دیا قربانیاں کر کے دیا میں بھی قربانیاں میں 10 کی دیا میں قربانیاں بڑیاں کی دیا میں کہ غریب دروازے تے آیا دوا لگیا میں کہ قربانی کی ہے تیرے فرج فریج گین غریب دے گھر ایک دیوار کیا ایک دیوار تھوڑا جیا پکے بچے دے اندر پورا نہیں ہویا جو دے میں چودریاں میں فریج تے میں رکھی پیاں بکرا اپنے واسطے بڑا جانور غریباں واسطے میں کہ نانا رب فرمیندہ تقسیمی میں کر جی میں رب راضی ہوئے نبی علیہ السلام نے غلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کی قیمت یہ ہے کہ تو معاف کر دے یا اللہ اتنی بڑی تھوڑی قیمتیں ہیں میرے رب نے فرمایا تھوڑی نہیں تو معاف کر دے مالا میں معاف کرے نا اڑتا جنت دے دے وہ مکان رب نے فرمایا میرا بندہ اس بندے نو بھی لے من تو بھی لے من تو سیدھا دشمن آوے لیکن میرے کرم نے تو آنو جنتی بھی بنایا تے ہمسایہ بھی بنایا ہے نبی علیہ السلام دے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جل رب فیصلے فرما دے وے بدل دے نہیں لیکن بدل ویندن جو غریبت کوئی رحم چکر غریبت تو کوئی رحم کرے نا اے میرے نبی دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا اگر امیر جنت جو ایسن تے 40,000 کھڑے راسن سال 40,000 سال پہلے اگر ونجنے جنت تا غریبانے ونجنا ہے جنت جو پہلا غریب ونجنا ہے تجدہ نا بلال ہے سواری پکڑ کے ویندہ پہ میرے نبی دے غلام اس وقت رسول اللہ دے غلام اگل یاد رکھی جدہ رب دے فیصلے ہو بدل ویندن جدہ بندہ غریبان دے اترام فرماوے اگے فرمایا رب دے فیصلے نے رب نے فیصلہ فرمایا اللہ تعبدو اللہ عبادت بھی کرو رب دی اے مطلب نہیں سال بعد قربانی آوے سال بعد عید نماز ہوئے تے نماز عید پڑھ دے تے مولوی نو 100 روپیہ دے کے خوش ہوندے میں بھی عید نماز پڑھیے اے 5 نمازاں بھی فرض نے اے فرض نے او واجب نے تو فرض تا پڑھدا نے واجب ادا کیتی ودے رب تعالی قیامت والے دیوار فرمیسی انہاں دے منہ تے مار دیو جڑا فرض نہیں پڑھ سکدا سی واجب نو کی کرنا مسجدہ بنائی پن میری مسجد ہے سائیں نمازی کتنا مولوی صاحب کلہ تکبیر آکھے ہاں کلہ نماز پڑھی عید علی وار تو ویسے ہی کوئی نظر نہیں آتا نہ مولوی نظر آتا نہ چودھری نظر آتا نہ غریب نظر آتا ہے مسجدہ نو کون آباد کرے نبی علیہ السلام نے غلاموں فرمایا رب تعالیٰ دی عبادت کریں دا ہوئے بندہ عبادت نال نال فرمایا وبالوالدین احسانا نبی علیہ السلام نے غلاموں ویسے عید موقع دے سلڑ اللہ دے نیک بندے انہوں نے سجن یاد کریں دے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمائیں دے آپ فرمائیں دے عید آتے شب رات آئیاں تے سب لوگ گھرانوں آئے او نہیں آئے محمد بخشا پیسے
واسطے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمیندن عید دی ہڑا گیا یارا کدی یاد بھی کر گنیا میرا بھی کوئی ہے بھاویں دشمن آئی تے بھاویں سجن آئی جدوں چلدا آئی پتہ لگدا یار ودے عیداں تے شب رات آئیاں تے سب لوگ گھرانوں آئے او نہیں آئے محمد بخشا تے جڑے نال ہتھی دفنا او نہیں آئے محمد بخشا تے جڑے نال ہتھی دفنا لیکن گال سن نبی دے غلام تیرا غازی خان دے اندر بھی لوگ کتنے شہید ہو گئے اتھے بھی عید دے موقع تے کتنے لوگ دنیا تے رخصت ہو گئے نبی دے غلام عید اونا تو پوچھ جنہ دے سجن عید لیوار چلے گئے عید دی اونا کنے قدر پوچھ جنہ دے سجن رجھول گئے چلے گئے اونا نو عید دا کیا پتا جنہ نو پیسے وچ پیسے نہ غرض ہوئے فرمایا نا اتھے بھی میاں محمد بخش بولیا فرمایا نہ مال چاہی رہے نہ کچھ چاہی رہے بس چاہی دے نہ سجن ہوئے تے میں ہوں عید دا موقع کیا ہے میرا مقصد تو تقریر سناونا نہیں ہوگا میرا مقصد ہے کہ درد پیدا کرو جڑے زمین دے مرلے دے پیچھے براک ہو گیا دو مرلے زیادہ گھٹ دے دے سے گٹ دو اگر بلشت دے دے سے تا مر ویسے ایک نہیں منے دا تو کیا من آدھے مائیں کیوں مننا او مننے ہیں یا کچھ سادی زندگی یا کچھ کمامنا ہے بس یا الہی بننا ہے نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ایک میرے نبی دا غلام ہے ایک عورت کیس کریں دیئے آدھیے زمین میں دیئے مکان دے وچ بیٹھا ہے نبی دا غلام آدھے میں یہ زمین میں دیئے لیکن ہی نہ کرے میں دیئے آدھے نہیں میں دیئے آپ نے فرمایا میں زمین تو لے میں اپنے آقا تو چھڑیا میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ کسے دا حق کھا دی ودا ہوئے وہ زمین توق بنا کے بندے دے گل اچکل پوا دے سی اکش یا اللہ میں کچھ آنا سجدہ رب فرمے سی دنیا تے اگر گدی آوی تو ہون چاہے بھی تیری ہے غلام دے کیا جیڑی چیز تے سر لڑتے بدے ہیں کل خانی دا مقصد کیا ہونا سجنہ کو یاد رکھے بندہ کل خانی دا مقصد دے گا پاک بجن تو سمیں کو پیسے دے بنیو کل خانی دا مقصد بھی جو ہے کہ کہیں یار نو یاد رکھو یار کی تیسا کل کٹیا سے آجی کوئے اس وجہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آفر مہندے نے او سجنہ جے تو سجنہ سجدہ ہی تاں ہے لوگا میرا تو فلانے دوست آبی تھی یار یا بسی میں کہ سارے آبی اگر بھرائی نہ ہوئے بھامیں غریب ہوئے ول بھرائی نہ ہوئے تو کیا سجن نبی علیہ السلام دے علماء او سجنہ کہ تو سجنہ تے بن سجنہ تو نہیں ہو سجنہ رجنہ میرے سجن نو نبی دا غلام اللہ فرمیندہ ہے عبادت قبولیت چاہنا ہے تو والدین نال بھی پیار والدین نال بھی پیار کریں دا جڑے جوڑے کھنے کیا بنا اپنے واسطے ایک جوڑا ابے دا بھی کدیا پتہ تا لگے نہیں پتہ تا لگے کہ کس طرح پیوں نال پیار کریں اپنے نال پیار کریں نا یار میں کہ تو موٹر سائیکلیں تے جڑا ودے اپنے ابے دی جتی بھی نہیں کھن سکے ہاں یہ دے گا بعد میں اکثر ادھر جڑا بندہ دے گا پکیندے نا پول خانیاں تے ایو خرچہ کرے پیو ماں کو کھلا دے وے تے اللہ پاک اس کو زیادہ ثواب دے سکے میں جڑے پھل فروٹ پتہ نہیں کتنے مہینہ چل دے رہا سنے مہینہ دو مہینے چل دے رہا سنے ایو بندہ اپنے ماں پیو تے خرچ کرے پہلے ایو بندہ اپنے بچے تے خرچ کرے نہیں کوئی او جنہاں دے بچے نے کپڑے کائیں یاراں کو بوتلاں تے کڑھائیاں کر پھٹے تیرا منہ تو جوان ہے تیرا حق بندا ہی اپنے معصوم بچیاں نو کھواوے نبی علیہ السلام نے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام فرمایا والدین دے نال احسان کریں دا ہوئے کس طرح دا احسان زندہ ہوئے ہر وقت والدین نال پیار کریں دا ہوئے اگر دنیا تے رخصت ہو ونجن والجمعہ لدی ہوئے تے قبرستان ہوئے یا رسول اللہ اگر جمعہ لدی قبرستان
کیے فرمایا اگر تو قبرستان ونجے تے والدین واسطے دعا کرے اللہ پاک تیرے ونجن دی برکت دے نال تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اگلے پچھلے سورے اگلے پچھلے لوگ آدھے نماز پڑھتے اگلے پچھلے میں کہ نماز پڑھ روزہ رکھ زکاة دے حج کر جو کر ماں پیو ناراض ہے تک کوئی بھی نہیں معاف تھی نہ عبادت قبول نہ روزہ قبول نہ نماز قبول ماں پیو راضی ہے صرف 2 رکعت بھی پڑھ جاتے رب تعالیٰ پہاڑا جتنا ثواب عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام والدین نال پیار کریں ہوئے نبی دے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بارہ نے کہ جنت البقیع ودے ہوئے تو یارہ نجات کی تھی والدین دی شان بھی حضرت علی دی گال سنا کے انشاءاللہ ختم کریں نبی علیہ السلام نے غلام و حجت اللہ العالمین دے وچ ایک حدیثاں دی حضرت علی میں چل دے ہوئے جنت البقیع وچ ویندے پینے جنت البقیع وچ جدوں گزرے تے آواز دیندے یارو کن گئے وے آج تھانوں ملن آیا ایسے لوگ بھی پیدا کرنا تھا مٹی دی ڈھیری ہے میں کہ حضرت علی گیا ودا مٹی دی ڈھیری ہے میں کہ مومن نے حکم ہے کہ قبرستان جلے ونجے جتی لا کے ونجے مٹی دی ڈھیری ہے میں کہ مومن نے حکم ہے جنہ قبرستان ونجے تو وضو کر رکھے ونجے مٹی دی ڈھیری ہے میں کہ مومن نے حکم ہے جنہ قبرستان ونجے تو سلام کریے مٹی دی ڈھیری ہے میں کہ مومن نے رب فرو نبی پاک نے فرمایا کدہیں ایرک بھی نہ رکھی مومن دی قبر دیتے تیرا چمڑا جل ونجے ایرک تیرا گوشت سارا ختم ہو ونجے مومن دی قبر دی توہین نہ کریے مٹی دی ڈھیری ہے بھائی جس قبر دے اندر مدینے والا آمنے مٹی دی ڈھیری ہے تے پڑھیا کیا ہے میں کہ تو بے وقوف ہے تک اگر توفیق نہیں ہوتی نہ ونج لیکن کہیں کو روک تو نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے غلاموں میں ویندے پہنے جنت البقیع وچ جدوں پہنچے ایویں پہنچنا ہی نبی دے غلاماں پہنچنا تے آپ نال روندے ودنا دن یارو کن گئے وے تھوڑے بغیر جڑا ساڈا وقت لمحے نہ گزر دے اج تو جواب ہی نہیں دیندے ایک روایت نبی دے غلاماں انہیں روایت لکھ دے کہ قبر دے وچوں آواز آئی قبر والا بول پیا قبر والا بول پیا ترمذی شریف دے ابو داؤد شریف دے حدیث سے نبی پاک دے غلام نے کہا یا رسول اللہ میں ایک جگہ تے گیا میں خیمہ لائے تے جگہ دے گیا جتا خیمہ لائے مینوں تے کب اتھے تلے دے وچوں تے زمین جو ایک آواز آندی پئی قرآن پر سورۃ ملک دی میرا نبی نے فرمایا حافظ قرآن دفن تے سورۃ ملک پڑھدا پیا یہ حدیث تھوڑا پیو دے میں جڑا لوگوں کو چکر دیتی دے مٹی دی ڈھیری ہے میں کہ مٹی دی ڈھیری نہیں یہ عاشقاں دی قبر ہے نبی علیہ السلام نے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت علی نے میں نے کہندے پہنتے آواز آیا آدھے علی اسی منہ دکھاون دے نہیں رہے یہ مٹی ساڈے منہ نو کھا گئی ہے یہ تو نصیحت ہے یار نبی دے پیچھے نماز پڑھنا لے اون دی کیا نبی دے آج دا غلام بھی اگر ممتاز قادری ہوئے ہزارہ سال بعد بھی کٹے بھی انشاءاللہ چہرہ نورانی رائے دیوانہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ رکھا رہے گئے کوئی برفہ نہیں لئیاں اس جنازے دیتے میں شریک ہوئے کوئی برفہ وغیرہ نہیں لئیاں عاشق دا جڑا چہرہ ہے نا 14 دے چند علی کار چمکدا ممتاز قادری دا میڈیا دا دور بھی کوئی نہیں تے 40 لاکھ بندہ 60 لاکھ بندہ ممنون حسین تھوڑا صدر مر گیا جنہیں 10 خط کی تن ممتاز قادری دے ہوتے بھائی چلو ایک پھانسی دے دو انہیں 5 بندے جنازے دے دیکھ انہیں 4 بندے جنازے تو بھی سارے مولوی کٹے تھے درباری ملہ اللہ درباری ملہ تو بھی بچاوے جیڑا ساری زندگی انہیں وڈے لوگاں دی بس انہیں دی خوشامت کی تیرہ نہ کر خوشامت اس دی خوشامت کر اللہ خود بندے بھیج رہے سے نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نبی دا غلام انہیں روندہ ہوئے جدہ نکلے آدھے یارو بلین دے نیویں آدھے سوڑیاں کیویں بولوں جو سادی قبر نو سادے جسموں مٹی کھا گئی ہے سادے چہرے دے وچ نورانیت نہیں ختم ہو گئی ہے وہ چہرہ کتنا سونا تے حسین آئی حضرت علی میں روندے والا ہے نبی دے غلام ہے تے نصیحت دی گل ہے میرے رسول اللہ دے غلاموں ایک وقت آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نال امام حسن حسین بھی بیٹھے ہوئے نے میرا پیر 4 پئی تے ستا ہوئے یا 4 پئی تے بیٹھا ہوئے لال بھی نال بیٹھے نے ایک دور دراز بندہ آواز دیتا پیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بندہ روندہ کیا پہ آدھے یا اللہ وہ جڑے بیت اللہ دا طواف کریں دے او بھی سامنے
قافلے آئے ہیں وہ بھی سم گئے لیکن یا اللہ میں جاگدا پیا اگر تو کرم نہ کرے سے تو کون کرے سی ادو میرے پیر حسین میرے پیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا آپ نے فرمایا یارا کے جائیں تو آدھے سارے سم گئے نہیں جڑے سم گئے اسی تا مدینے والے دے غلام ہے اسی راتی بھی جاگدے گزار دیا میں میرے پیر نے علی نو فرمایا حسین حسن حسین فرمایا یار یہ بندے نو لے ہو جڑی اتنی دردناک دعا منگے جڑا اتنی دردناک دعا منگے تھوڑا جو پانی رکھ دے نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرا پیر حسین حسن حسین نال گئے نے جداں علاقے دے وچ گئے نے جڑے علاقے تے ٹیلے دے اوتے ایک بندہ ستا ہویا ہے غریب دیاں فالج دا مریض ہے تے فالج دے مرض دی حالت جویں پکاردا پی ہے حضرت امام حسن حسین بن کے آدھے نے سونیا ساڈا ابا بلاندا ہے کہ تہاڈا ابا کون ہے امیر المومنین انہاں تو پوچھ تھوڑے بیٹے کتھے نے آکھے لندن نے میں کہ تو کیا کرے نے تیرا وزیر اعظم میں کہ تو کی خدمت کر سے جندے پتر لندن ہوئے کیا خدمت کرنی ہے خدمت کرنی ہے لوگن ان لوگ سونی بڑا مہنگائی ہے مگر یہ والا ووٹ یہ انتھی قوم ہے اپنے سے اے نہ دیوائے کہیں عاشق رسول کو ادھر انہیں دیونا کیا ہے مولوی انہیں تو کیا دیتا چلو اس وقت ہے اسلام تا مل بسی رسول اللہ دے غلام بڑھ منجو رضوی کو چلو اتنا ووٹ دے دے سو چلو ہو سکتا ہے اسلام نافذ ہو منجو قدر تصور بسی نا اگر دے دے دور چلیں تیرے نسلیں تک کوئی تو کوئی مسلمان ہو کہ مسجد آباد کرے نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت علی صدے پہنے حضرت امام حسن دے حسین بندے نو لائے کے آئے جدو لائے کے آئے تے میرا پیری میں کھڑا ہو گیا چار پائی دیا تے یار تو بیمار ہے تو چار پائی دے آج موٹے ڈنڈے ہمیں نہ ہوئی نہیں مریض بھی نہیں میں قربان جمع وقت امیر المومنین چھوٹی کرے وقت امیر المومنین چار پائی دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شان دیکھو نا صحابہ دی شان دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نعرہ سنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت شان مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کل ایک بندہ آیا یہودی ہے آپ دے کل تلوار ہے تے بندہ دے سونیا تلوار ذرا میں نو چیک کرا حضرت علی نے تلوار دی جدہ تلوار دیتی تے آدھے تلوار اب آپ نے فرمایا میری واپس کرا دے نہیں ہے تو میری آپ نے فرمایا یار آئے تو میری ہے عدالت جی کیس ہو گیا قاضی شرع عدالت جج نے نبی پاک دے غلام جدو حضرت علی عدالت جی گئے نے نال ہو بندہ بھی گیا حضرت علی نے فرمایا تلوار میری ہے تیاد نانا ہے میری ہے آپ نے فرمایا علی ہوں تو بیٹھ جا آپ نے فرمایا نانا جب تک فیصلہ نہیں ہونا میں نہیں بانا کیڑی عدالتوں نے پیچھے لوگ پھر دے وطن آج اگر کوئی سچ بولے تو ہی عدالت لگ بند انہیں دے ڈیٹے لکھیج بندن نہیں مولوی دا ہی ڈیٹا لکھو میرا بھی ڈیٹا لکھ دینا نہیں نہیں لکھ دے ڈیٹا ہوں لکھیا پہ میں کہ لکھ دے رہا ہوں بھائی اندے جو کوئی مسئلہ نہیں سب کو ڈیٹے نہ مسئلہ اللہ کرے یہ ڈیٹا مدینے والے جو قبول ہو گئے نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے پیر علی نے فرمایا میں بھی کھڑا راوڑ یہ بھی کھڑا راوے آپ نے فرمایا علی گواہ پیش کر اگر تیری تلوار ہے ملک دا جج زیادہ بیٹھے امیر المومنین گواہ پیش کر میرے پیر علی یاد نے حسن حسین گواہ نے آپ نے فرمایا نا 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 امیر المومنین اولاد کدی گواہی نہیں دے سکتی آپ نے فرمایا سونیا والا میرے کو کوئی گواہ نہیں میرے پیر علی نے جدو یہ کہا قاضی شرع نے فیصلہ لکھا اور فیصلہ کیا ہے آدھے سونے علی والا گواہ نہیں جندے کو قبضہ تلوار ہوں دیئے یہودی نے جنا فیصلہ سنیا دے آدھے آئے وکے جا سونا اسلام ہے جتے غیر مسلم تے مسلم دا بھی فرق نہیں رکھیا فیصلے دے اندر حق دا فیصلہ کیتا آدھے قاضی صاحبہ جندہ یہ جا امیر المومنین ہوئے جندہ یہ جا سونا جج ہوئے بے والوں دا لج پال کے جا ہو سی حال فرمائے سونے ہیں بل میں نے کلمہ پڑھاؤ چاہتا
حال میں نو کلمہ پڑھاؤ چاہ آج تا مسلمانہ دی عدالت جو کوئی غیر مسلم سوچی ودو اسلام کی ناسا یہ فیصلہ مل دو پکا ہی ہو میں دے وال اسلام تا ایسا مطلب ہے جیسے بچھات کوئی نہیں ملتا سچی بات نہیں نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لال بندے نو لے کے آئے آپ نے فرمایا یارا کیوں روندا پیاں میں کیا مجبوری ہے آدھے سونے میرا بڑا طویل قصہ ہے آپ نے فرمایا ذرا قصہ تا سنا دے آدھے جی میرا بھائی میں غلط کام کریں دا میرا ابا رکیں دا ابا رکیں دا ہوئے پتر نوا کے بیٹا شرم کر غلط کام نہ کیتے پتر نوا کے بیٹا چوریاں نہ کیتے کر ابا ہی جواری ہوئے تھے ابا ہی ہیں ابا ہی کبوتر اڑاوے تھے پتر والا کیا مطلب ہے مسجد نمازہ میں پڑھ سی یہ ابا ہی فجر کو نماز نہ پڑھے تو پتر اٹھی کر سی مسلح ترون واسطے میں نماز پڑھوں گے ابا ستا پہ بیٹھ کیا ضرورت نبی علیہ السلام نے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا ابا کیا دادا سوڑیا دادا ایک کم نہ کر نہ فرمانی والے کم نہ کر رب ناراض ہوئے سیا سوڑیا میں بھی ول باز نہ آیا میں ایک دیوار باب نے میرے ول روکیا میں شراب پیتی کھڑا میں تے پیو نمو تے تھپڑ مار دیتا جدو میں تھپڑ ماریا میرا پیو ناراض ہویا دادے پترا میں بیت اللہ ویسا تیرے واسطے بدعا کرے ساں میرا یقین ہے میں دعا منگساں اور رد نہ کرے سی سونیا میرا ابائی میں چل لگی ہے جدوں بیت اللہ پہنچا طواف کر کے تے ہاتھ چاہتے مولا میرا بیٹا نافرمان ہے میری منیندے نہیں انہوں فالج دا مریض ابا نے دعا منگی تے میں فالج دا مریض ہویا میرا ابا وال آیا جدو وال آیا میری حالت ویک کے وال ابا آئی دل نرم ہویا والوی ابا آئی ابے دی شان ہی کچھ والوی ابا آئی ابا تا ابا ہی ہے نا لوگ آدھر میں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے میں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت تو ضرور ہے لیکن جنت کا مین دروازہ ابو ہے ٹاپ کے دوے سے دیواراں ٹاپ کے مائیں اتو چھلانگ فرنا جنت مل چکے نا دروازہ کھلوا کیویں کھلسی سائیں ابا آکے کھلوا دے ابا راضی ہوشی توالے نبی پاک دے غلاموں فرمایا گیا لوگ آج پوچھتے یا رب ابا کیویں رب کیویں راضی ہوشی میرے نبی نے فرما دیتا رب دی رضا پیو دے رضا دے وچے باپ راضی ہوئے رضا اللہ فی رضا الوالد سخط اللہ فی سخط الوالد رب راضی ہوئے رب راضی ہوندہ ہے والد راضی ہوئے رب ناراض ہوئے اگر والد بھی ناراض ہوئے بندہ بالکل اگر کوئی پتا ہوگا نا پوچھو یار بندہ چنگا ہے وہ کہ پوچھ گئی دا پیو کی دا پیو نہ راضی ہوگا ابا ہی دا خوش ہے والا سمجھ گنو بھاویں جے چاہیے رب بھی در نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام آدھے سونے ابے نے دعا منگی میں فالج دا مریض ہویا ابا آ گیا دل میرا نرم ہو گیا ابے دا دل نرم ہو گیا تے میں ابے کی نے معافی منگی جدہ مصیبت آیا ون والتا یاد نہ وارث چاہیے اچھا یہ حکم ایسی تھوڑا جی آگے ہو گئے میں یہ نہیں مطلب میں تو مولی سبحان اللہ بڑا گھاٹا کھانا لوگ پتہ ہے تو آگ سے جڑا ثواب ملتی ہر کوئی ہونے میں حکم ہوئے تو تھوڑا جو لوگ پیتنگی نہیں فَفْسَهُ يَفْسَهِ اللَّهُ لَكُمْ وہ جگہ پہ کشادہ کر دیتی کرو رب تعالیٰ تھوڑی جگہ کشادہ فرما دے جگہ تانگ نہ رکھی کرو ایک جگہ فرما يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ دَرَجَاتٍ جگہ تو کشادہ رکھو اللہ تھوڑے درجے بھی بلند فرما نیکی دے چگے ہوئے کرو حضرت انس بن مالک فرمانے جڑے بندے نیکی تے پیچھے ہو گئے رب انہوں نے پوچھے تھا کوشش کی کرو گے کہہ گئے نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام روندہ ہوئے بندہ آدم میں ابے دے کو لگیا میں کہ ابا جی ذرا معاف کر دے دکھا میں تول یاد ہی ہو حضرت وارث شاہی فرماندنا فرماندن کاف چکھاں دیاں کلیاں تے رہن کھلیاں تے چونے دار حویلیاں بھیندیاں نے ویلے آکھڑ سو پھر لگ جاندے تے گلہ یاد سجن دیاں رہندیاں بے جدو مل کلمہ تے اپایا پھیرا کہ مہندیاں ہتھاں
تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماپے خود یاداں کہ جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے وارث شاہ ماپے خود یاداں جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے سونیا جدوں مریض ہویا ابے دے کولوں من کے آدا ابا جی مینوں معاف کر دو میں مجبور ہاں ابے نے آکھیا پترا میں معاف تو کیتے ہن کیا کرا دے ابا جی دعا مانگ دے فرمایا بیٹا دعا اٹھے منگساں کتنے پہلے دعا منگساں پترا ایک میری بھی شرط ہے اگر میں راضی تھی تو بل سواری گولا ڈاچی گننا اٹھنی گننا میں کو چڑھا تے نال چل میرے کو میرے کٹھے تو ویسے تے کو نال بھی لے ساں رب کنے عرض کرے ساں امیدین رد نفر میں سے رب تعالیٰ دے سامنے کرے دعا منگی نا کلا بے کہ میں نال جوان بچے نو گھن کے سونا سونا ایک جوان بچہ ہوئے داڑھی مچھاں دی پئی ہوئے ساول منہ دے ہوتے ہوئے تے پیو نال بیٹھا ہوئے دعا بیٹھا منگدا ہوئے کتنا سونا لگ سی یار کتنا سونا لگ سی کتنا عظیم لگ سی ہو پیو جنہ نال پتر نماز بیٹھا پڑھ دا ہوئے اور کتنا عظیم لگ سی ہو پتر جنہ نال پیو نماز بیٹھا پڑھ دا ادھر یار کمال ہے مسجد نو آباد پیو پتر نو آئیں پڑھ دا اللہ کرے سارے مسلمانہ دے ویڑے آباد رامن جڑے مسجدہ نو آباد کر نبی علیہ السلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و نبی دے غلام آدھے سونیا میرا ابا جدو آکے میں ڈاچی دے انتظام کیتا پیسے بھی کٹھے کیتے ڈاچی خریدی تے ابے نو نال لیا اور ابے نو نال لیا تے سوار کیتا جدو سوار ہویا میرا ابا مدینے تو ہی بہر نکلے ہیں اپنے علاقہ یا مدینہ یا کوفہ دا علاقہ اتھو جدو اسی بہر نکلے ہیں نبی پاک دے غلام آدھے بہر نکلے ہیں میں نال تھوڑا جیاں صبر کیتے تے اٹھنی کودک پئی دنگ پئی جے کو آدن ٹپ پئی جدو اٹھنی دا ٹپنا آئی ابا کمزور آئی اٹھنی تو ڈھائے گیا کلے آمن آئی سیر لگا پتھر تے ابا جان مر گیا تے سونیا جدو مر گیا تے امیداں بھی مک گئیاں ابا بنیا تا دعا منگیا یار ابا مر گیا تے امیداں بھی مک گئیاں کون ہوئے جدو آما منگے کیوں ہوندہ یار ماں ہوندی ہے دعا بیٹھی منگ دی ہے رات دا اگر تو عید دے موقع دا کوئی موقع بھی ہوئے رات دے اگر کوئی جوان ہی بیٹھا ہوئے اگر بھیڑی ہوئی بھیڑ نو یا بیٹی نو یاد رکھ دی ہے ماں ہی ہوندی ہے پترا تے بھیڑی رانجن دور ذرا عید تڑے آمن عید تڑے آ پتہ نہیں کدن دے پیسے کٹھے کر رکھتا پتر نو چاہیے اما میں نہیں میں سسرال ہوئے تو وہ کل ایک ویڈیو دکھاندے پہنا کہ دیکھو یہ ویندے پہنا کہ عید مظلوم زمانہ کہ سسرال سارے موٹر سائیکل چڑھ کے بچوں نو گھیل کے بیوی نو گیلی ویندے میں کہتے کو بھیڑ دے ملن دا ٹائم نہیں ملتا عیدے بھی چلے نبی علیہ السلام دے غلام اس وقت میاں محمد باق فرماندے نے بھائی بھائیاں دے دشمن ہوندے بھائی بھائیاں دیاں کے دعا بیٹھا منگدا یا اللہ اگر ابا چلا گئے میں مجرم اگر تو نہ معاف کرے سے میں کون کرے گا لہذا حضرت علی میں اس واسطے ایک دردناک دعا منگدا میرے پیر علی نے فرمایا یارا قسم دے حلف دے تیرا والد راضی ہے آدھے سنیا یقینا راضی ہے آپ نے فرمایا حسن حسین نے فرمایا اچھا راضی ہے
علی نفل پڑسی حسن حسین نفل پڑسن وال منگسن دعا تے رب قبول کرسی میرے پیر نے فرمایا علی حسن حسین علی نو مصلی بچھایا تے مصلی بچھا کے دعا مانگنے مصلی بچھا کے نماز حاجت پڑھ کے نال حضرت علی ان دعا مانگنے تے چھوٹے چھوٹے لال جڑن آمین بیٹھے قربان منیا اس والد ہوتے کہندا والد دعا بیٹھا مانگدا ہوئے تے بچے بیٹھے آتے ان آمین او بچے اگر نبی عبادت کرے تے نبی کو اللہ حکم فرماوے سر نہیں چامنا جب تک حسین نہ لاؤ لیکن نبی بھی اتنا عظیم اگر حسن حسین نو کندھے تے چاہیے دے عید دا موقع آوے نال بال روندا ہوئے حسن جی نانا جی حکم فرمایا پترا تو وڈا ہے تو ٹردا وکھا یتیم نو کندھے تے چامنا نبی دی شان علی نال پیار ہے حسین نال پیار ہے حسن نال پیار ہے کہ حسن تو ہے غریباں نو بلاون واسطے نانے دے کندھے تے خود پیدل چل پیر صلاۃ والسلام دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے بیٹھے آدم ہن دعا منگدن یا اللہ اگر اندا بابا راضی ہے تے دعا قبول کر لے جدو میرے پیر علی نے دعا منگی ہاتھ منہ تے پھیرے آپ نے فرمایا فالج دا مریض جوانہ اٹھ جا آدھے سونیا میں نہیں اٹھی سکدا فرمایا نا 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 جڑی دعا منگی ہے رب نے قبول فرمائیے ذرا کھڑا ہو من ایویں میرے نبی دا غلام حضرت علی نے ہاتھ پکڑا بندہ کھڑا ہو گیا تے آپ نے فرمایا ول جڑی اگلی گل کی یارا ہن یاد رکھی یارا کیویں نبی پاک دے غلاموں ہاتھ پکڑ کے آپ نے کھڑا کیتا بندہ چلدا کھڑا آپ نے فرمایا علی میرا نا ہے میں دعا تا منگی ہے جے تیرا پیو راضی آئی اگر ابا راضی نہ ہوے ہاتھ دعا میں نہیں منگنی راضی دائی تے بل دعا نہ منگا بھائی باپ مرے سر ننگا اجڑ جاندہ میرا دکھیے دی گل دکھیے جان تے سکھیے نو کی خبراں سجن جناں دے موت نے مارے وہ تک تک روندے نے قبراں سائے سائے جوڑ سنگت دے نہیں ہوئے لگدا تو شکلہ یاد نہ رہیاں بیلی بیلی ہر کوئی آکھے آخر شیر پڑھنا پیا ایک وصیت کرنا پہ یارا جے بھائی بھراواں نال برادری نال لڑیا وجہ میں راضی لوگاں نو نہ دیکھ یار ایک دیوارے جدا منہ لکیسن ول دل جنازے شامل ہوئے خیراتاں کھڑا کریں اگے وداویں کندھے دیون تیرا کیا فائدہ کریں میرا حق قاضی کڑ حق قرآن دے رب کے حق دے دے سی تیرا حق تا ہے نا بھرا نال بگاڑ تا نا یار جو بھی ہو جانے رب میں بھی بات بولے غلام آیا کڑو یا رسول اللہ میرا ابا میرے تو ظلم کریں دے میں بلکہ آپ نے فرمایا انہوں نے کہ یا رسول اللہ میرا ابا میرے تو ظلم کریں دے میں حق دار ہوں فرمایا وَإِن ظَالَمَا جو ظلم کریں تیرے تپیو ہے وہ تیرے تپیو ماں ایک غلام ہوا دے ایک نبی پتہ صحابی آیا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ میرے تنگ کریں دے میں آگ کر دے وہاں کچھ نہ دے وہاں بخاری دی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا نہ ظلم وچ میں کو معامل نہ کر ہو تیرا حق نہیں دینا نہ دے تو حق ضرور دے آخری شعر پڑھدا پیا سن نبی پاک دے غلاماں ہر بندہ دے میرا فلانا یار یار نہیں آندے یار یار بدی جو انہوں نے دفنا کے والا نہ پوچھ دے ہی نہیں ہو سکتا ہے کدھائی بھائی تو یاد کرے تو ٹھڈا سا ہی نکل یار جو بھی بھائی تھا بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں بیلی
بجنا باج محمد بخشا سنی پئی حویلی باؤ سلطان دا ایک شعر یاد آگے یقیناً میں پتہ ہے میں تو پیسے میں سے کچھ مسئلہ رکھنا کچھ سوچو بندہ سے کس سے کچھ حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرماندنے لوگ قبرلا چارا کرسن کہ لحد بنامن تیرا چٹکی بھر مٹی دی پاسن تے کرسن ڈھیرا چیرا اللہ تو دعا اللہ تعالیٰ سید عبد الرحمن دی بخشش فرماوے